السلام علیکم دوستو، میں ہوں الف عاجز یعنی امجد علی عاجز، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شاعری سیکھیں کے سبق نمبر 1 کے ساتھ۔ تو آئیے اب بنا کوئی وقت ضائع کیے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور بنا دیتے ہیں آپ کو بھی شاعر۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حرفوں سے مل کر لفظ بنتے ہیں، لفظوں سے مل کر جملے بنتے ہیں، اور جملوں سے مل کر پیراگراف، کہانی یا مضمون بنتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شاعری میں بھی لفظوں سے مل کر مصرے بنتے ہیں، مصروں سے مل کر شعر بنتے ہیں، اور شعروں سے مل کر نظم یا غزل بنتی ہے۔ مگر شاعری دیگر تحریروں سے ذرا مختلف ہے۔ شعر کے لفظوں کا چناؤ ان کے وزن کے اعتبار سے کرنا پڑتا ہے۔ شعر کے دونوں مصرے ہم وزن ہونے چاہیے۔ ایک غزل یا نظم میں جتنے بھی مصرے ہوں سب کے سب ہم وزن ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا لفظوں میں بھی وزن ہوتا ہے؟ جی ہاں، لفظوں میں بھی وزن ہوتا ہے، مگر لفظوں کا وزن معلوم کرنے کے لیے انہیں تولا نہیں جاتا بلکہ ان کے حروف کو گنا جاتا ہے۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ آ جائے گا۔ شاعری میں کافی بحریں ہیں، ان میں سے ایک بحر یہ ہے: فالن 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 فالن، کب کوئی تیرا ہمسر ہے، کب کوئی تیرا ہمسر ہے، تو سندرتا سے سندر ہے۔ اب ہم اس شعر کی تختی کر کے دیکھیں گے، یعنی ٹکڑے کر کے دیکھیں گے کہ یہ شعر اس بحر کا ہم وزن ہے کہ نہیں۔ ٹکڑے کرنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر لفظ 2 حرفوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حرف متحرک ہے اور دوسرا حرف ساکن ہے۔ شاعری میں ہر اس 2 حرفی الفاظ کو جس کا پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو سبب خفیف کہتے ہیں۔ متحرک حروف ان کو کہتے ہیں جن پر زیر، زبر یا پیش کی حرکت لگی ہوئی ہو، اور ساکن حروف ان کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو۔ پہلے مصرے میں 16 حروف ہیں، دوسرے مصرے میں بھی 16 حروف۔ پہلے مصرے میں بھی 8 حروف متحرک ہیں اور 8 حرف ساکن ہیں، دوسرے مصرے میں بھی 8 حروف متحرک ہیں اور 8 حرف ساکن ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شعر اس بحر کے وزن پر پورا اتر رہا ہے۔ مثال نمبر 1، بحر میں فا ہے، فے متحرک، اس پر زبر ہے، عین پر جزم ہے، عین ساکن ہے۔ شعر میں بھی کب ہے، کاف متحرک ہے، بے ساکن ہے۔ مثال نمبر 2، بحر میں بھی لن ہے، لام متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ لام پر حرکت پیش ہے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہے۔ شعر میں کو ہے، کاف متحرک ہے، واو ساکن ہے۔ مثال نمبر 3، بحر میں پھر فا ہے، فے متحرک ہے، عین ساکن ہے۔ شعر میں بھی جی ہے، جس میں یا متحرک ہے، یا ساکن ہے۔ مثال نمبر 4، بحر میں پھر لن ہے، لام متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ شعر میں تی ہے، تے متحرک ہے، یا ساکن ہے۔ بحر میں پھر فا ہے، فے متحرک ہے، عین ساکن ہے۔ شعر میں را ہے، رے متحرک ہے، الف ساکن ہے۔ مثال نمبر 6، بحر میں پھر لن ہے، لام متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ شعر میں بھی ہم ہے، ہے متحرک ہے، میم ساکن ہے۔ مثال نمبر 7، بحر میں پھر فا ہے، فے متحرک ہے، عین ساکن ہے۔ شعر میں بھی سر ہے، سین متحرک ہے، رے ساکن ہے۔ مثال نمبر 8، بحر میں پھر لن ہے، لام متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ شعر میں بھی ہے متحرک ہے، یا ساکن ہے۔ بحر اور شعر میں حرفوں پر حرکت اعراب سیم ہونا شرط نہیں ہے۔ زیر، زبر، پیش کوئی بھی حرکت ہو تو وہ حرف متحرک کہلائے گا، جس پر جزم ہو وہ ساکن کہلائے گا۔ اسی طرح آپ باقی لفظوں کو بھی دیکھیں، پہلا حرف متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا۔ اس بحر میں 16 حروف ہونے چاہیے۔ ان 16 حروف سے 2 حرفوں کے 8 لفظ بنانے ہیں، جن کا پہلا لفظ متحرک ہونا چاہیے اور دوسرا ساکن۔
آئیے اس بحر کو ایک اور شعر سے سمجھتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے دوستانہ گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میری صبحیں میری شامیں، میری صبحیں میری شامیں، کرتے بیتی تیری باتیں، میری دھڑکن میری سانسیں، میرا جیون تیری یادیں۔ آپ نے دیکھا ان چاروں مصروں میں بھی ہر مصرے میں 16 حرف ہیں، جن میں سے 8 حرف متحرک ہیں اور 8 حرف ساکن ہیں۔ نوٹ: نون گنا اور 2 چشمی ہے وزن میں شمار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی الگ سے وزن نہیں ہے، یہ صرف اپنے سے پہلے آنے والے حرف کی آواز کو تبدیل کرتے ہیں، جیسے کہ اس شعر میں صبحیں، شامیں، باتیں، سانسیں، یادیں یا دھڑکن۔ اب آپ دھڑکن کو دیکھیں، 2 چشمی ہے کی وجہ سے دھڑکن تو نہیں پڑھا جا رہا، الگ سے ایک حرف کا وزن نہیں ظاہر ہو رہا، بلکہ اس سے صرف دال کی آواز تبدیل ہوئی ہے، وزن سیم ہے۔ نون گنا اور 2 چشمی ہے کے علاوہ بھی بہت سے حرف ہیں جنہیں شعر کی تختی کرتے وقت وزن میں نہیں گنا جاتا۔ اس کے لیے ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے سود مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تھوڑی سی مشق سے آپ اس بحر میں شعر کہنا سیکھ جائیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ باقی بحروں کو بھی سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست الف عاجز کو دیجیے اجازت۔ ہنستے مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔